بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات۔ لوگ اکثر سوچتے ہوں گے کہ فرشتے کیسے پیدا ہوئے، فرشتے کیسی مخلوق ہیں، اس کائنات میں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور یقیناً فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آپ سب نے سن رکھا ہے، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور ان کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے۔ یہ سب حقائق آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کیوں آئے تھے، یہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں معلوم ہوگا، اور اسی ویڈیو کے آخر میں ہم یہ بتائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوگی۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے انہیں کیسے پیدا فرمایا۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں، جس سے 700 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ان فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ بیت المعمور میں جا کر نماز پڑھیں۔ جب نماز پڑھ کر باہر آتے ہیں تو پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کو ان سب کا افسر مقرر کیا جاتا ہے، جو آسمان میں ایک جگہ لے جا کر انہیں کھڑا کرتا ہے، اور وہ سب مل کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی طاقت و قوت نہیں مگر اللہ کی۔ یہی الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی پیدا ہونے کے بعد کہے تھے۔ جبرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، جبکہ فرشتوں کے درمیان آپ کو خادم رب، یعنی رب کا خادم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے القابات میں امین الوحی، روح الامین، روح القدس وغیرہ شامل ہیں۔ جیسے اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام تھے، ویسے ہی اللہ اور انبیاء کرام کے درمیان رابطے کا ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات انبیاء تک پہنچاتے تھے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نہایت بزرگ اور برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود اس کام کے مطابق ہوتا ہے جس پر وہ مقرر کیا گیا ہو۔ چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ سب سے بڑے اور عظیم کام تھے، اسی لیے آپ کا وجود بھی سب ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ خدا کے دوسرے مقرر کردہ فرشتوں میں حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو مور کی طرح پھیلایا۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں جو موتیوں کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی رفتار کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب فرشتوں سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ بلکہ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اس کو دیکھنے کی تاب لا سکیں گے؟ مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں انہیں دیکھوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیت اللہ میں لے گئے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو صرف ان کے پاؤں دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا آپ کو کبھی آسمان سے نازل ہوتے وقت مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی،
جی ہاں، 4 مواقع پر یوں ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی، جب غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا۔ ان تمام مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فوری مدد کے لیے پہنچے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یمنی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ پیدائشی عیب کا شکار تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے؟ جب فرائض بیان ہوئے تو اس نے کہا، میں صرف فرائض ہی کروں گا، نوافل نہیں۔ اور اس کا جواز یہ پیش کیا کہ اللہ نے مجھے بگاڑی ہوئی شکل میں پیدا کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیوں؟ وہ جانے لگا تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کی ناز بھری ناراضگی کو قبول کر لیا ہے اور قیامت کے دن اسے میری صورت میں اٹھائے گا۔ یہ سن کر یمنی شخص خوشی سے بولا، اب میں فرض اور نفل دونوں پابندی سے ادا کروں گا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سب سے بڑا بت حبل کعبہ پر نصب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ اپنے قدم میرے کاندھوں پر رکھیں تاکہ بت گرایا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم میرے کاندھے پر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اوپر گئے اور بت گرایا۔ بعد میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کوئی تکلیف کیسے پہنچتی جبکہ تمہیں اٹھانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اتارنے والا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ناظرین کرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اور احوال پرسی کا پیغام دیا۔ وفات والے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ ملک الموت نے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا، اے ملک الموت، جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، زمین پر آپ کے پاس یہ میرا آخری سلام ہے۔ میرے دنیا میں آنے کا مقصد صرف آپ کی خدمت تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ علماء کے مطابق جب سور پھونکا جائے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے وفات پائیں گے۔ اس طرح یہ عظیم فرشتہ بھی دنیاوی خدمت کے بعد اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زندگی اور کارنامے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے سب سے مقرب اور سب سے عظیم فرشتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے، اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ اگلی ویڈیو کس فرشتے کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل یا حضرت عزرائیل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔